رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 5 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب چہارم اخلاق و آداب نکال لیں۔ اب میں سے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ تعارف: اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی پختہ عادت، طبیعت اور فطرت کے ہیں۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق صحیحہ۔ اچھی عادات اور اوصاف جن کو انسان ہمیشہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں۔ بری عادات جنہیں انسان فطرتاً ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اخلاق صحیحہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کون سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جسے انسان فطرتی طور پہ پسند کرتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، یعنی اخلاق حسنہ ہیں، اور جو برے اخلاق کون سے ہیں جسے انسان ناپسند کرتا ہے۔ جیسے کہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ سچ بولنا، ٹھیک ہے، کسی کی چغلی نہ کرنا، ایماندار، دیانتدار، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ اور اخلاق صحیحہ کون سے ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹھیک ہے۔ آداب ادب کی جمع ہے جس کے معنی رکھ رکھاؤ اور ہر کام سلیقے کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھے اوصاف کو اپنانا اخلاق ہے اور ان اوصاف کا خوبصورت اور دل نشین انداز اور سلیقہ سے پیش کرنا آداب ہیں۔ مثلاً درگزر کرنا اخلاق حسنہ ہے اور عفو درگزر اختیار کرتے ہوئے اچھے انداز اور طریقوں کو اپنانا آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھے اخلاق کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہیں۔ ان اسباق کے مطالعے کے بعد طلباء نہ صرف اخلاق و آداب سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے بلکہ ان کو عملی زندگی میں اپنا کر اچھے مسلمان اور پاکستانی بن سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا وعدے کی پابندی، تو میں اسے غور سے آپ سنیں اور سمجھیں۔ وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا ہے۔ یقیناً ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے، لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تکمیل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس عہد کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پوری پابندی کریں۔ ٹھیک ہے نا، وعدہ پورا کرنا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زبان کی آپ اسے پورا کریں، ہاں یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، جو ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی وعدے میں آتا ہے۔ وعدے کی پابندی قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدے کی پابندی کا کئی جگہ حکم دے کر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ وعدے کی پابندی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو بھی دیا تھا۔ مثلاً بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی حکم دیا جو وعدہ تم کرتے ہو انہیں پورا کیا کرو۔ ٹھیک ہے نا،
اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرماتا ہے کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھی اور ان کی امتوں کو حکم دیا ہے کہ وعدہ پورا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اکثر اوقات ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، مثلاً کسی جگہ پہنچنے کا وعدہ، کسی خاص وقت پر کوئی کام کرنے کا وعدہ، کسی کی مدد کرنے کا وعدہ، کسی سے ملاقات کا وعدہ، کسی مجلس میں شرکت کرنے کا وعدہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وعدہ پورا کرو، یقیناً وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے وعدے کی پابندی کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وعدہ پورا کریں۔ وعدے کی پابندی سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وعدے کی پابندی کی اور اس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے بھی دی۔ کیسر روم کی دربار میں ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے۔ کیسر روم یعنی روم کا جو بادشاہ تھا، اس کے دربار میں اس نے ابو سفیان کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی پوری پابندی کی، لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ ڈالا اور بالآخر رسوا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی اس حد تک پابندی کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں قریش مکہ نے گرفتار کر لیا، تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم مدینہ منورہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں گے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، جو حضرت حذیفہ تھے اور ان کے والد جو تھے وہ ان کو کفار نے پکڑ لیا تھا، لیکن وہ کسی طرح اپنے آپ کو ان سے بچا کے بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، لیکن کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اس لیے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اسی طرح 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑ کر زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پناہ چاہی۔ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عہد کی پاسداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور نہ مسلمانوں کو کرنے دی۔ ہمیشہ کفار مکہ ہی صلح نامہ حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے اور اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان بھی انہی کی طرف سے ہوا۔ وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، معاشرے میں بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 مختصر جواب دیں۔
الف وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں. بے سب سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے. جیم ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے 2 معاہدے کیے. دال کسرے روم کے دربار میں ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا. وعدہ کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی 5 سوال ہیں یہ ان کے جواب ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. آپ اوپر سے تلاش کر کے اس کے جواب جو ہیں وہ جوابات ہیں وہ اسکول کی کاپیز میں لکھ لیں. سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. الف کیسرے روم نے اپنے دربار میں کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفائے عہد کے بارے میں پوچھا. اس کا جواب ہے بے ابو سفیان سے. ٹھیک ہے ابو سفیان. بے صلح حدیبیہ کن کے درمیان ہوئی. صلح حدیبیہ کن کے درمیان ہوئی. مسلمان اور کفار کے درمیان. مسلمانوں اور کفار کے درمیان. دال جیم کس کے دین کا اعتبار نہیں. اس کا جواب کیا ہے جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا. الف اس کا آنسر ہے. دال معاہدہ صلح حدیبیہ کس سنہ ہجری میں ہوا. اس کا جواب کیا ہے صلح حدیبیہ 6 ہجری میں. اس کا جواب 6 ہجری ہے. بے. سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں. الف اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ڈیش پورا کرنے والا ہے. وعدہ پورا کرنے والا ہے. تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. جیم جو شخص عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں. دال ابو سفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ نہیں وفائے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی. سوال نمبر 4 کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. الف ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تکمیل کرنے کا عہد کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو آپ الف کو آپ احکام کی تکمیل کرنے کا عہد کرتے ہیں سے ملا لیں. بے 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ ایک معاہدہ کیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اس کو بے کو کے ساتھ ایک معاہدہ کیا سے ملا لیں. جیم وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس سے ملا لیں آپ. ٹھیک ہے جیم کو آپ نے اس سے ملانا ہے. دال ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. تو امید ہے بچوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں. اب کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اے رب دو جہاں اے رب دو جہاں ہر شے میں تیرے جلوے ہر شے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں اے رب دو جہاں اے رب دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی. میں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں.